بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے انتہائی دور افتادہ علاقہ اور سیز فائنل کے انتہائی قریب کراسنگ پوائنٹ 33 روڈ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زونل صدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گزشتہ کئی دنوں سے آزاد کشمیر بارم کے دورے کیے ہیں، اور آج بھی آپ تحصیل حجیرہ اور تحصیل عباس پر کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور آپ نے دورہ کیا ہے۔ اس کا دورے کا کیا مقصد ہے؟ جی بہت شکریہ جی ملک ذوالفقار صاحب آپ کا اور جموں کشمیر ٹی وی کا۔ 4 سپٹمبر کو پلندری کے مقام پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر گلگت بلتستان زون کا کنونشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ کنونشن ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ریاست جموں کشمیر کو مستقل طور پر تقسیم کرنے کی جو منصوبے ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں دکھائی دیتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو جو اقدام بھارتی حکومت نے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں اٹھایا اور وہاں اپنے زیر قبضہ علاقوں کو اپنے آئین میں تبدیلیاں کرتے ہوئے ضم کیا، اور ان کی جو حیثیت تھی ریاست کی انڈیا کے ساتھ، کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن تھی اس کو تبدیل کیا۔ بالکل اسی طرح گزشتہ کچھ عرصے سے، کچھ دنوں سے حکومت پاکستان کا ایجنڈا بھی سامنے آیا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو، پریفریبلی گلگت بلتستان کو، اور پھر آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح انیکس کرے، اور یہ جو سیز فائر لائن ہے اس کو بین الاقوامی سرحد میں تبدیل کیا جائے۔ یہ وہ پروپوزلز ہیں جو انیشلی 1999 میں جب نواز شریف صاحب اور واجپئی صاحب کے درمیان لاہور ڈکلریشن ہوا تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد نواز شریف کی حکومت چلی گئی، فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، تو یہ کوئی 2-3 سال تعطل کا شکار رہا۔ لیکن 2004 میں پھر مشرف نے اس کا دوبارہ احیاء کیا، ایک 4 نکاتی فارمولہ بھی پیش کیا، اور اسی کے بحث مباحثے کے دوران ہی سیز فائر کر کے تو کنٹرول لائن پر ایک باڑ لگا دی گئی۔ پھر اس منصوبے کو حتمی شکل دینے میں 15-16 سال لگ گئے، جس میں دونوں ملک مختلف اقدامات بھی اٹھاتے رہے، اور بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے اور ان کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ مختلف ملکوں میں بیٹھ کے مذاکرات کرتے رہے، اور اب اس کو یہ فائنلی اس پہ آئے ہیں کہ اب اس کو دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں جو ہمارا یہ کنونشن ہونے جا رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پلندری کے مقام پر ریاست کا جو یہ حصہ ہے یہاں سے ایک نمائندہ اجتماع جو ہے جس میں لوگ ہوں، اور ان کے ذریعے سے اس ریاست کی تقسیم کے، مستقل تقسیم کے جو منصوبے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی جا سکے، اور انڈیا کو، پاکستان کو اور عالمی طاقتوں کو، اقوام متحدہ کو یہ میسج دیا جا سکے کہ اس ریاست کے باشندے جو ہیں وہ ریاست کی تقسیم نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر لائن درمیان سے ختم ہو، یہاں سے پوری ریاست سے جو افواج ہیں غیر ملکی ان کا مکمل انخلاء ہو، اور یہ ریاست دوبارہ جو ہے وہ جو اپنی آزادی ہے، جو اس کا حق ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے میں کمپین پہ ہوں بنیادی طور پہ، اور اس کمپین میں عوام سے اور دوستوں سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت کوئی بہت زیادہ راستے نہیں ہیں، کوئی بہت زیادہ آپشنز کھلے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست کے جو مختلف اکائیاں ہیں، جیسے انڈین آکیوپائڈ کشمیر سارے کا سارا، جموں اور لداخ اور پونچھ وہ علاقے، اور پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر میں گلگت بلتستان، یہ اس وقت اتنے جبر کا شکار ہیں، ایسے قوانین یہاں ان علاقوں میں لگائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کی آواز کو تقریباً دبا کر رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ اپنا جو مرضی اور منشا اور مدعا ہے وہ بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو ریاستی دہشت گردی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو اکائی ہے ہماری آزاد جموں کشمیر جس کو کہتے ہیں، یہ واحد اکائی ہے ایک چھوٹی سی اس وقت ریاست کی کہ جس کے اوپر ریاست کی ساری اکائیوں کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا بوجھ پڑ گیا ہے، ایک ایسے حالات میں کہ جب بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہمارا بھائی بہن جو ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے، گلگت بلتستان میں ہمارا بھائی بہن جو ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بڑے غیر انسانی کالے قوانین جو ہے وہ نافذ کر کے رکھے گئے ہیں اور فوجوں کے ذریعے دبا کر رکھا گیا ہے۔ تو آزاد کشمیر میں جہاں تھوڑی سی گنجائش ہے وہاں ہم ایک پولیٹیکلی
ایک ایسی آواز بلند کریں جو عالمی ایوانوں تک جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس سرحد کو سیز فائر لائن کو مستقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس حصے کو بھی صوبہ یا اپنے زیر انتظام علاقہ پاکستان کی حکومت بنانا چاہتی ہے، تو کیا یہاں پر عوامی رد عمل نہیں ہوگا؟ جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر عوامی رد عمل بہت ہے آزاد کشمیر میں، یعنی آزاد کشمیر میں ٹاپ ٹو باٹم کوئی بھی آدمی جو ہے، بہت کم لوگ ہوں گے شاید جو اس پر رضامند ہوں گے، لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو قابض طاقتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے تو اس طرح میرے خیال میں زیادہ جو نقصان ہوگا وہ یہاں کی جو روایتی پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں آتی ہیں ان کو زیادہ ہوگا۔ نہیں، روایتی پارٹیوں کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر والوں کو فار دا ٹائم بینگ، یعنی اس وقت ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، فی الحال ہم گلگت کو جو ہے وہ عبوری صوبہ بنائیں گے، اور اگر آپ کو بنائیں گے بھی تو آپ کا جو ہے وہ یہ صدر اور وزیر اعظم اور یہ والا معاملہ اسی طرح رکھیں گے، اور آپ کو ادھر اسمبلی میں ہم نشستیں دیں۔ صاحب، ہم نے چونکہ الیکشن یہاں پر ہوا ہے پچھلے ماہ، تو مختلف پاکستان کی پارٹیوں کے یہاں پر لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہاں پر بالکل بانگ دل یہ کہا ہے کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، ہم اس اسٹیٹس کو یا گلگت بلتستان کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، تو پھر یہ میرے خیال میں یہ مزید کوئی اس میں گنجائش نہیں رہتی ہے۔ تھوڑی سی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی وزیر امور کشمیر جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے ہیں، سلیم صافی کے ساتھ ان کا پروگرام ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور ٹی وی کے پروگرام میں بیرسٹر فروغ نسیم، جنہوں نے یہ پورے کا پورا پلان جو ہے وہ بنایا ہے، وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی اس کے عزائم واضح کیے ہیں۔ اس سے پہلے جو پاکستان فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی یہ واضح کیے ہیں، میٹنگز ہو چکی ہیں پارٹیز کے ساتھ، یہاں کے ساتھ۔ صرف یہ یہاں پہ جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ آزاد کشمیر کو نہیں چھیڑیں گے، گلگت بلتستان کی یہاں پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ یہاں ہم اس کو کوئی صوبہ ووبہ بنانے نہیں جا رہے ہیں، وہ بھی ایک تو الیکشن تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے، جبکہ گلگت میں جب الیکشن ہوئے تو یہ ساری پارٹیاں، پاکستانی پارٹیاں، تینوں جو بڑی پارٹیاں تھیں وہ وہاں صوبے کی کمپین چلا رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جیتیں گے تو ہم آپ کو پاکستان کا حصہ اور صوبہ بنائیں گے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہم آپ کو یہ حقوق دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روایتی لیڈرشپ ہے اس کے اور پرابلمز ہیں، یہ والا پرابلم نہیں ہے کہ ان کو ریاست کی تقسیم اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، یہ اس تو ڈیبیٹ کو ہی رہنے دیں۔ ان کے پرابلمز یہ ہیں، ان کی کرپشن، ان کا مطلب لوٹ مار، ان کا پاکستان کے ساتھ جو ایک ایلینیشن ہے، وہ مطلب انیکسیشن ہے جو ان کی آلریڈی جو مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ ہیں ہی پاکستانی پارٹیز۔ وہ مطلب یہ پوزیشن ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا فیصلہ اپنے پرائم منسٹر کا یا وزراء کا فیصلہ، یا ایون کہ وزراء کے ساتھ پی آر او کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بھی گنڈا پور کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں، تو ان کا یہ پرابلم نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک آزادی ان لوگوں کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یعنی ان کی اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اسمبلیاں اور یہ پورا روایتی تانا بانا جو ہے یہ تحریک آزادی کے خلاف ہی کھڑا کیا گیا ہے، تو اس لیے وہ پبلکلی یا لوگوں میں بیٹھ کے تو ضرور اس پہ افسوس کا بھی اظہار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں نا جی یہ بڑا غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، وہ باہر نکالیں گے لوگوں کو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کام لبریشن فرنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ لبریشن فرنٹ نے شروع دن سے اسی کام پہ، لبریشن فرنٹ کی بنیاد ہے، لبریشن فرنٹ کی تحریک آزادی پہ بنیاد ہے، لبریشن فرنٹ اس تحریک کا بانی ہے، اس تحریک کا رہبر ہے، اس تحریک کا ہر اول دستہ ہے۔ تو لبریشن فرنٹ اس لیے یہ اذان دے رہا ہے، ہم لوگوں کو یہی اس کمپین کے دوران کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دن کی نہیں قربانی دے سکتے، ان 73 سالہ قربانیوں کو بچانے کے لیے۔ اس سیز فائر لائن پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ گزشتہ 73 سالوں میں جان اور مال اور بہت ساری دوسری قربانیاں دے کے گئے ہیں، ہجرتیں ہوئی ہیں، ہماری فیملیاں ڈیوائیڈڈ ہیں، ہمارے بچے مارے گئے ہیں، تو اتنی ساری قربانیاں جو ہیں ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں اور وہ ضائع ہو جائیں، تو اس سے بڑی کم ہمتی اور بے ضمیری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دن کے لیے باہر نکلیں، اور نکلیں باہر اور آواز اٹھائیں، بولیں، یہ سب سے آسان کام ہے۔ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بندوقیں چلائیں، آپ کو کوئی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور آواز اٹھائیں، تاکہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے، تاکہ وہ کشمیری، وہ ریاستی باشندے جو اس وقت آپ کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل
فورمز پہ وہ جا کے آپ کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا یہ پیغام اور یہ آواز دنیا تک پہنچائیں کہ دیکھیں جی ریاست کے لوگ جو ہیں وہ تقسیم کے خلاف ہیں، تبھی یہ منصوبہ رک سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 4 ستمبر کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس میں آزاد کشمیر میں بے شمار باقی آزادی پسند جماعتیں ہیں اور پاکستان میں بھی کوئی جو سپورٹ کرتے ہیں، کیا ان کو بھی آپ نے مدعو کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، ہم سارے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مختلف اسٹیشنز پہ جو ہمارے دوست ہیں ہم نے ان کی بھی ذمہ داری لگائی ہے، ہماری جو انتظامی کمیٹی ہے جو اس کے امور دیکھ رہی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہم نے لگائی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر بھر سے اور گلگت بلتستان سے بھی آزادی پسند جو لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، وہ اس میں شریک ہوں۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے میرے کیمرہ مین عمر چودھری کے ساتھ اجازت دیجیے اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ نگہبان۔